بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلگام دہشت گرد حملے کے نتیجے میں بھارت کی جانب سے یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے اقدام کے بعد اگرچہ پاکستان کے حصے میں آنے والے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کی صورتحال تقریباً جوں کی توں ہے، البتہ بھارت کی جانب سے پاکستان کی جانب پانی کے بہاؤ کو روکنے کے ضمن میں ایسے اقدامات اٹھانے کی اطلاعات سلسلے آ رہی ہیں جو باعث تشویش ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ریاستی چناؤ کے حوالے سے جلسوں میں کی جانے والی تقریروں میں پاکستان کے بارے میں دیے جانے والے انتہائی غیر ذمہ دارانہ ریمارکس اب معمول بن گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے دوران کی جانے والی ایسی ایک تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارتی کنٹرول میں دریاؤں سے پاکستان کو ایک بوند پانی بھی نہیں ملے گا، جس کے جواب میں پاکستان کی جانب سے اسے خام خیالی قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان اور بھارت کے مابین سندھ طاس معاہدہ 9 برسوں کی کوششوں اور مذاکرات کے بعد 1960 میں عالمی بینک کی سہولت کاری کے نتیجے میں طے پایا تھا۔ چنانچہ اس معاہدے کی دستاویز پر دونوں فریقوں کے ساتھ عالمی بینک کی مہر تصدیق بھی موجود ہے، اور یہ معاہدہ پچھلے 65 سالوں سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پانی کی تقسیم کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان کو مغربی دریاؤں سندھ، جہلم اور چناب پر خصوصی حق حاصل ہے، جبکہ مشرقی دریا راوی، بیاس اور ستلج پر بھارت کا کنٹرول ہے۔ تاہم بھارت کو ہائیڈرو الیکٹرک منصوبوں کے لیے مغربی دریاؤں کی محدود استعمال کی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ پاکستان کے لیے پانی کے بہاؤ کو تبدیل نہ کریں۔ معاہدہ کے تحت بھارت سے آنے والے 3 دریاؤں سے پاکستان کی تقریباً 80% زراعت کے لیے پانی فراہم ہوتا ہے، جو اسے ملک کی کاشتکاری کے شعبے کے لیے لائف لائن بناتا ہے۔ بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے اعلان پر حکومت پاکستان کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ معاہدہ فعال ہے اور بھارت جو کچھ بھی کہہ یا کر رہا ہے وہ اپنی قیمت پر کر رہا ہے۔ جہاں تک کسی بھی پن بجلی کے منصوبے کی یک طرفہ تعمیر کا تعلق ہے تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی بینک کے صدر اجے بنگا نے اپنے تازہ ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ عالمی بینک کی ذمہ داریاں معاہدے کے آغاز پر قائم کردہ انتظامی کاموں تک محدود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بینک سندھ طاس معاہدے میں فیصلہ سازی کا کوئی کردار ادا نہیں کرتا اور صرف ایک سہولت کار کے طور پر کام کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ان لوگوں کی فیس ایک ٹرسٹ فنڈ کے ذریعے ادا کرنی ہے جو معاہدے کے وقت بینک میں قائم کیا گیا تھا۔ یہ ہمارا کردار ہے، اس سے آگے ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے میں کسی بھی ترمیم یا معطلی کے لیے دونوں ممالک کی باہمی رضامندی ضروری ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ معاہدے میں اس طرح کی معطلی کی اجازت دینے کی کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح سے اس معاہدے کو تیار کیا گیا تھا اس کے تحت دونوں فریقوں کے اتفاق سے ہی اس کو ختم یا تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بنگا نے تصدیق کی کہ عالمی بینک سے نئی پیش رفت کے حوالے سے کسی بھی حکومت کی طرف سے کوئی باضابطہ رابطہ نہیں کیا گیا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ مودی کی شدید لفظی گولہ باری کے باوجود 10 مئی کو طے پانے والی جنگ بندی برقرار ہے اور فوجوں کو بتدریج امن کی پوزیشن پر واپس لے جانے کا عمل بھی جاری ہے۔ افواج پاکستان کے ترجمان DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بھارتی حکومت اور میڈیا کو پہلگام واقعے کے بعد جھوٹی داستانیں پھیلانے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے یہ مشاہدہ کرتے ہوئے کہ 6 بڑے دریا کشمیر سے نکلتے ہیں اس خیال کو پاگل سوچ قرار دے کر مسترد کر دیا کہ بھارت پاکستان کی پانی کو روک سکتا ہے۔ DGISPR نے اس بات کا اعادہ کیا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی تنازع ہے جس میں پاکستان، بھارت اور چین شامل ہیں اور اسے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیر عوام کی مرضی سے حل کیا جانا چاہیے۔ پچھلی 7 دہائیوں میں سندھ طاس معاہدے کی بھارتی خلاف ورزیوں پر نظر دوڑائیں تو ان کی فہرست طویل ہے۔ اس میں ایسے امور بھی شامل ہیں جہاں اس وقت کی پاکستانی حکومت اور معاہدے کے پاکستانی کمشنریٹ کی نااہلی یا غفلت نے بھارت کو فائدہ پہنچایا، جس کی اہم مثالیں بگلہار اور کشن گنگا ڈیمز کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔ اب بھارت لداخ کے متنازع علاقے سے شروع ہونے والے دریائے سندھ کے بہاؤ کو روکنے کے اپنے ماسٹر پلان کے تحت لداخ میں 10 میگا واٹ کے 5 پن بجلی منصوبوں پر کام کر رہا ہے، جن میں چنتھگ، سنجاک، پرفیلا، سونت اور خلستی شامل ہیں۔ یہ منصوبے نہ صرف سندھ طاس معاہدے کے تحت اجازت دی گئی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیتوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنائے جا رہے ہیں، ساتھ ہی یہ تعمیرات پاکستان میں دریائے سندھ کے پانی کے بہاؤ کو موڑنے اور اس میں کمی کے بارے میں بھی سنگین خدشات کا باعث ہیں۔ بھارت نے اس سے پہلے بھی 1999 سے اب تک سندھ طاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے بالترتیب 45 اور 44 میگا واٹ صلاحیت کے نمو بادگو اور چوتک کے ہائیڈرک پاور منصوبے تعمیر کیے ہیں۔ یہ منصوبے لداخ کے غریب لوگوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہندوستانی فوج کی 14ویں کور کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں جو اس علاقے میں تعینات ہے۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔